میں اپنے حق سے ہٹنے کو بالکل بھی تیار نہ تھی۔ میرے باپ، بھائی اور برادری کے باقی مرد غصے سے مجھے گھور رہے تھے، جیسے مجھے کچا ہی چبا جائیں گے، لیکن میں حق پر تھی۔ پھر میں کیوں اپنی بات پر ڈٹی نہ رہتی؟ دیکھ لیا تو نے نیک بختے 4 جماعتیں پڑھانے کا انجام۔ میں کہتا تھا کہ لڑکی ذات ہے، اسے اوقات میں رکھنا سیکھ، لیکن نہیں، تو نے میری ایک نہ سنی۔ جب میرے والد سے کچھ نہ بن پڑا تو میری والدہ پر چلانے لگے۔ میں نے کہا تعلیم حاصل کرنا میری اپنی خواہش تھی اور میری اپنی کاوش۔ امی سے کچھ مت کہیں، اور آپ سے اپنی جائیداد میں اپنا حق مانگ رہی ہوں۔ شریعت اور قانون دونوں ہی مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں۔ میری بات پر میرا بڑا بھائی ہتے سے اکھڑ گیا، کہنے لگا ہماری برادری نے آج تک بہن بیٹی کو وراثت میں کچھ نہیں دیا، تو پھر تو کون ہوتی ہے مانگنے والی؟ ایک پھوٹی کوڑی تک نہیں ملے گی تجھے۔ وہ طیش میں مجھے اپنے غصے سے بھری لال انگارہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے۔ مجھے اب ان آنکھوں سے خوف نہیں آتا تھا۔ میں ان کے سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ میں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر مجھے میری وراثت میں سے کچھ نہ دیا گیا تو میں شادی والے دن ساری برادری کے سامنے نکاح سے انکار کر دوں گی۔ آپ لوگوں کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اچھی طرح سوچ لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ میری بات سن کر میرے بھائی اور والد اشتعال میں آ گئے تھے۔ ٹھیک 15 دن بعد میری شادی تھی۔ ساری برادری تک میری شادی کی خبر پہنچ چکی تھی، اس لیے میرے بھائی اور باپ تو کیا، برادری کا کوئی بھی مرد مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ جانتے تھے کہ میں ڈرپوک قسم کی لڑکی ہرگز نہیں ہوں۔ میری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا تھا جو میرے باپ اور بھائیوں کی رگوں میں تھا۔ بچپن سے اب تک میں نے اپنے ہر جائز حق پہلے بڑی شرافت سے اپنے گھر والوں سے مانگا تھا، لیکن نہ ملنے پر میں نے رو دھو کر آنسو نہیں بہائے، بلکہ اپنا ہر جائز حق چھین کر لیا تھا۔ میں چھیننا جانتی تھی۔ عورت صبر کا پیکر، وفا کی دیوی، موم کی گڑیا، یہ سب کتابی باتیں مجھ پر صادر نہیں ہوتی تھیں۔ میں صنف نازک ہرگز نہ تھی، یہ بات میں اچھی طرح سے سب کو باور کروا چکی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے اپنی برادری کی فرسودہ رسموں سے نفرت تھی، جو کہ ہر بار عورت کو ہی نیچا دکھانے اور ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کے لیے ہی بنی تھی۔ اس ظلم کا شکار ہوتی عورتیں اور رسموں کی خاطر حالات کی چکی میں پس جانے والی عورتوں کو میں بچپن سے روتے دھوتے اس برادری کی بلی چڑھتے دیکھتی آ رہی تھی۔ ایک تو میں شروع سے ہی کچھ نڈر قسم کی لڑکی تھی۔ وجہ شاید یہ تھی کہ میں اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، پھر میرے چچا تایا کے بھی بیٹے ہی تھے۔ اپنے خاندان میں اکیلی ہی لڑکی پیدا ہوئی تھی، اس لیے مجھے سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ میں نے شروع سے ہی لڑکوں میں تربیت پائی تھی، اس لیے میرے انداز بھی کچھ ایسے ہی روبدار سا تھا۔ ہمارا شمار گاؤں کے معزز اور امیر کھاتے پیتے لوگوں میں ہوتا تھا۔ ہم اگر جاگیردار نہ تھے تو رکھ رکھاؤ اور دولت میں کسی جاگیردار سے کم بھی نہ تھے۔ میرے باپ بھائیوں کے پاس پیسے اور زمینوں کی کمی نہ تھی کہ مجھے دینے سے ان کے خزانے خالی ہو جانے تھے، بلکہ بات کچھ اور تھی۔ مجھے بھی بھوک جائیداد اور پیسوں کی ہرگز نہ تھی، بلکہ اصل بات کچھ اور تھی۔ میں اپنے سامنے مردوں کے غصے سے لال پیلے ہوتے چہروں کو دیکھ رہی تھی جب میرے تایا نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، لیکن تمہیں ایک رات چھت پر بنے کمرے میں گزارنی ہوگی۔ میں نے یہ بات بخوشی قبول کر لی تھی، کیونکہ یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ میں رات کو چھت کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اس گھپ اندھیرے میں مجھے اپنا تلخ ماضی یاد آنے لگا جو اس کمرے سے وابستہ تھا۔ میرا نام رومانہ ہے، سب لوگ مجھے رومانہ کہتے تھے، سوائے سارم کے، بس ایک وہی مجھے رومی کہتا تھا۔ میری تربیت شروع سے ہی لاڈ پیار سے ہوئی تھی، لیکن میں نے اپنی ماں اور چچی تائی کی بجائے اپنے اکھڑو باپ چچا کو دیکھ کر انہی کی عادتیں اپنائی تھیں۔ ویسے ہی ضدی طبیعت پائی تھی۔ ہمارے ہاں عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، انہیں ہر بنیادی ضرورتوں سے محروم رکھا جاتا تھا، جو کہ اس کا حق ہے۔ عورت کی زندگی کا ہر فیصلہ پنچایت میں 4 مرد بیٹھ کر کرتے تھے۔ میں اس وقت 10 برس کی تھی جب میں نے اس پنچایت کی بھینٹ اپنی سگی پھپھو کو چڑھتے دیکھا تھا۔ میری پھپھو پر بدکاری کا الزام لگایا گیا تھا اور پھر انہیں مجھے اپنی پھپھو سے بہت محبت تھی۔ وہ جوانی میں بیوہ ہو چکی تھیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو مجھ سے 2 برس بڑا تھا۔ اس کا نام سارم تھا۔ سارم سال بھر کا تھا کہ تب میرے پھوپھا کو خاندانی دشمنی کی وجہ سے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ میری پھپھو واپس میکے کی دہلیز پر آ بیٹھی تھیں۔
میرے دادا اور باپ اور چاچا نے دوبارہ پھپھو کا گھر اس لیے نہیں بسایا کہ برادری میں ان کا کوئی جوڑ نہ تھا، اور اگر برادری سے باہر شادی کرتے کہیں انہیں وراثت میں سے حصہ نہ دینا پڑ جاتا۔ میری والدہ سمیت میری چچی تائی بھی میری پھپھو کے ساتھ رویہ بہت برا رکھتیں۔ نئی سہاگن دلہن کو میری پھپھو کے سائے سے دور رکھا جاتا تھا کہ کہیں میری پھپھو کی نحوست سہاگن لڑکی پر نہ پڑ جائے۔ میں نے بچپن سے اپنی پھپھو کو ایک سفید لباس پہنے ہی دیکھا تھا۔ وہ چپ چپ سی رہتی تھیں، سارے کچن کی ذمہ داری انہی کو سونپ رکھی تھی۔ ملازمین کے ہوتے ہوئے بھی سارا کھانا پھپھو ہی بناتی تھیں۔ ان کے چہرے پر ہر وقت اداسی کے ڈیرے ہی ہوتے تھے۔ سارم کو بھی گھر میں ثانوی سی حیثیت حاصل تھی۔ اسے اسکول داخل کروانے کی بجائے کسانوں کے ساتھ کھیتی باڑی میں لگا دیا گیا۔ وہ ہمارے گھر کے دوسرے کزنز کی طرح ٹھاٹھ کی زندگی نہیں گزارتا تھا، بلکہ ان کی اترن ہی پہن کر گزارا کرتا تھا۔ پھپھو اور سارم کو ایک چھوٹا اور پرانا سا کمرہ گھر کی چھت پر دیا گیا تھا۔ میری پھپھو ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی تھیں۔ انہیں ایسی کوئی اجازت نہ تھی، بلکہ انہیں میری ماں اور چچی سب کا جھوٹا بچا ہوا کھانا ایک پلیٹ میں ڈال کر دے دیتیں۔ وہ ماں بیٹا وہی کھاتے تھے۔ مجھے یہ بات بری سی لگتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی اپنا کزن سارم بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ وہ بےحد معصوم سا تھا۔ میرا بچپن اسی کے ساتھ کھیل کر گزرا تھا۔ جب میں کچھ سمجھدار ہوئی تو امی سے بہت بار پوچھا کہ پھپھو ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتیں، لیکن میری ماں یہی کہتی کہ وہ منحوس ہے، اس کا سایہ بھی ہم پر پڑ گیا تو ہماری زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ مجھے یہ بات بے فضول سی لگتی تھی۔ اب میں یہ کرتی کہ ڈھیر سارا کھانا اپنی پلیٹ میں ڈال لیتی اور تھوڑا سا کھا کر چھوڑ دیتی، تاکہ پھپھو اور سارم پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ میری پھپھو مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ جب میں اسکول سے واپس آتی تو مجھے سارم کا انتظار رہتا، کب وہ کھیتوں سے گھر آئے، پھر ہم دونوں چھت پر چلے جاتے۔ وہاں سارم مجھ سے وہ سب کتابیں پڑھنے لگتا جو میں اسکول سے پڑھ کر آتی تھی۔ وہ بہت ذہین تھا، بہت جلد یاد کر لیتا تھا۔ وہ میری کتابوں کو پڑھ کر اپنا یہ شوق پورا کرتا تھا۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا کہ جب ایک رات کو پھپھو کی چلانے کی آوازیں چھت سے آنے لگیں۔ جب سب اپنے کمروں سے باہر نکلے تو پھپھو کے کمرے سے ایک مرد نکلا جو کالی چادر اوڑھے باہر نکل کر چھت کی دیوار پھلانگ کر چلا گیا۔ جب پھپھو کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو پھپھو رو رہی تھیں۔ سارم بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ پھپھو نے سب کو یہی کہا کہ وہ کوئی چور تھا، میرے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان کی بات پر کسی نے بھی بھروسہ نہیں کیا۔ میری پھپھو کو بد کردار عورت کا الزام دے دیا گیا کہ اسی نے کسی مرد کو رات کے اندھیرے میں بلایا ہوگا۔ یہ بات پنچایت تک پہنچی تو میری پھپھو پر بدکاری کا الزام لگا کر انہیں زندہ قبر میں دفنا دیا گیا۔ اس دن میں اور سارم پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے۔ سارم کہنے لگا کہ میری ماں بے قصور تھی۔ رومی، میری ماں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ اس وقت 14 سال کا تھا۔ پھر وہ پھپھو کے ساتھ کمرے میں موجود بھی تھا، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ روتا رہا، بلکتا رہا، کہتا رہا کہ میری ماں بے قصور ہے، لیکن اس کی کسی نے ایک نہیں سنی۔ پھپھو کے بعد سارم کو بالکل ملازم ہی بنا دیا گیا۔ وہ اب چپ چپ سا رہنے لگا تھا۔ وہ اگر اس گھر میں کسی سے بات کرتا تھا تو وہ میں تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سارم میرے لیے کیا تھا، لیکن بس اتنا پتا تھا کہ اگر وہ مجھے چند گھنٹے نظر نہ آتا تو مجھے بے چینی سی ہونے لگتی تھی۔ میں اس سے بات نہ کرتی تو مجھے لگتا کہ میرے اندر کچھ ادھورا پن ہے۔ میں نے 10ویں پاس کرنے کے بعد جب میں نے کالج جانے کی ضد کی، میرے والد نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرے بھائی بھی اس بات کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے کہ جب خاندان کی کوئی لڑکی کالج نہیں گئی تو رومانہ بھی نہیں جائے گی۔ میں نے کہا یہ میرا حق ہے اور میں مزید تعلیم حاصل کرنے ضرور جاؤں گی۔ پہلی بار میرے منہ پر میرے والد نے تھپڑ مارا تھا، لیکن میری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں بہا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک دن کچھ نہ کھایا نہ پیا۔ ملازمہ کھانا لے کر آتی، میں کھانے کی ٹرے زمین پر پٹخ دیتی اور کہنے لگتی کہ دوبارہ میرے لیے کھانا مت لانا۔ میں اس وقت شدید غصے میں تھی۔ پورے 18 گھنٹے مجھے بھوکے پیاسے گزر گئے۔ میرا ضدی باپ مجھے منانے نہیں آیا تھا۔ رات کو 1 بجے کے قریب میرے کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ سارم ہی ہوگا۔ میرے بغیر ایک واحد یہی شخص تھا جسے چین نہیں آتا تھا۔ میں نے کھڑکی کھولی تو وہ ایک ٹفن ہاتھ میں لیے کھڑکی سے اندر کود پڑا، پھر بیڈ پر میرے سامنے بیٹھ کر ٹفن کھول دیا۔ کھانا دیکھ کر میں نے رخ بدل لیا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں کھانا۔
جب تک بابا مجھے کالج میں داخلہ نہیں دلوا دیتے۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا بے فکر رہو، میں تمہارے بابا کو جا کر یہ نہیں بتاؤں گا کہ تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، لیکن اگر تم بھوکی رہو گی تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ نوالا بنا کر اس نے میرے منہ کے پاس کرتے ہوئے بڑی لگاوٹ سے کہا تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے بھی کچھ نہ کھایا ہو۔ میں نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ میں نے کہا سارم، تم نے بھی دن بھر کچھ نہیں کھایا نا؟ میرے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں نم تھیں۔ کہنے لگا ماموں نے تمہیں تھپڑ مارا تھا رومی۔ مجھے اس وقت ماموں پر بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے لگا جیسے یہ تھپڑ کسی نے میرے دل پر مارا ہے۔ میں اس کے بہتے آنسو دیکھ کر پتھر کی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے نوالے کھلا رہا تھا۔ کہنے لگا تم بھوکی تھی رومی تو میں کیسے کچھ کھا سکتا تھا؟ اس کی نم آنکھوں نے مجھے بے اختیار کر دیا تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے بھی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا۔ ہم ایک دوسرے کی ہر غم کو محسوس کرتے تھے، ایک دوسرے کے لیے آنسو بہاتے تھے۔ اس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ مجھے سارم سے محبت ہو چکی ہے، اور وہ شاید مجھ سے عشق کرنے لگا تھا۔ کہتا تھا رومی میں اسی دن خود کو ختم کر لیتا جس دن میری ماں کو بنا قصور کے مار ڈالا تھا، مگر آج میں تمہیں زندہ نظر آ رہا ہوں تو صرف تمہاری وجہ سے، وہ کہہ رہا تھا، اور میں کسی مجسمے کی مانند اس کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے کھانا کھلا کر وہ چلا گیا، لیکن میری نیندیں اڑا گیا تھا۔ میرے دل میں سارم کا مقام کیا تھا یہ میں جان چکی تھی، لیکن جو حیثیت اس گھر میں سارم کی تھی شاید یہ ایک مشکل امر تھا کہ کوئی میری شادی سارم سے کرتا۔ میں یہ سوچتے ہوئے نہ جانے کب سوئی تھی۔ اگلی صبح میرے والد نے میری بات مان لی اور مجھے کالج میں داخل کروا دیا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا تھا۔ میں 12 جماعتیں پڑھ چکی تھی۔ انہی دنوں میرے تایا کے بڑے بیٹے کی شادی تھی۔ میں بھی خوب تیار ہو کر ہر فنکشن میں شامل ہوئی تھی۔ ہر بار تیار ہو کر میں سارم سے پوچھتی کہ بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر نظریں چرا لیتا، کہتا رومی میں تمہیں اتنے غور سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا پھر کبھی بتاؤں گا، اس وقت جب تم میری محرم ہو جاؤ گی، پھر بتاؤں گا تمہیں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ بہت جلد میں ماموں سے تمہیں مانگ لوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل ایک الگ لہر پر دھڑکنے لگا تھا۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھے اپنے نام کر لے، لیکن میرا تایا زاد کے ولیمے پر ہی مجھ پر یہ قیامت ٹوٹ پڑی جب میرا رشتہ میرے تایا کے دوسرے بیٹے سے طے کرنے کا اعلان کیا گیا۔ میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سٹیج پر بٹھا دیا اور کہنے لگیں تیری منگنی کی رسم ہے۔ میں ہکا بکا سی ان کی شکل دیکھنے لگی۔ نہ کسی نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تھی اور نہ ہی مجھ سے ذکر کیا تھا۔ میری جب سامنے نظر پڑی تو سارم میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت یوں تھی جیسے یہ سنتے ہی زرد پڑ چکی ہو۔ اس سے پہلے مجھے سارم کے علاوہ کسی اور نام کی انگوٹھی پہنائی جاتی میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بلند آواز میں کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ میری بات سن کر ایک طوفان سا کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا کزن جعفر مجھے خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا، جس کے ساتھ میری منگنی کی جا رہی تھی۔ میرے والد، تایا، چچا اور میرے بھائی اشتعال میں آ گئے، کہنے لگے یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے کہا آپ لوگ کیسے میری شادی مجھ سے پوچھے بنا کر سکتے ہیں؟ میری بات سن کر میرے والد نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ ہماری برادری میں عورت کا رشتہ کبھی اس سے پوچھ کر طے نہیں کیا گیا، اور برادری سے باہر شادی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ وہ دھاڑتے ہوئے بولے۔ میں نے کہا کہ بات اگر برادری کی ہے تو میری شادی سارم سے کر دیں۔ یہ سننا تھا کہ سبھی آگ بگولا ہو گئے۔ سارم کو مارنے لگے کہ تم نے ہماری بیٹی کو ورغلایا ہے۔ میں بھاگتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے اس نے کچھ نہیں کہا۔ جب میری شادی میری کسی کزن سے ہی ہونی ہے تو پھر سارم سے کیوں نہیں؟ سارم کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے سب کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑے منت سماجت شروع کر دی کہ خدا کے لیے سارم کو مت مارو، وہ بے قصور ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ یہ بات سننی تھی، میرے چچا نے میرے منہ پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ میں دور جا گری۔ میرے بڑے بھائی نے بھی مجھے پے در پے بہت تھپڑ مارے۔ سارم میرا بچاؤ کرتا رہا، میرا بھائی اسے بھی مارتا تھا۔ پھر میرے بھائی مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے گئے، مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ پوری رات میں روتی رہی، لیکن صبح مجھ پر جو قیامت ٹوٹی وہ بہت بڑی تھی۔ سارم مر چکا تھا۔ میرے بھائیوں اور خاندان والوں نے اسے بہت مارا تھا کہ وہ اس مار کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔
اس خبر نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ میں زور زور سے چلانے لگی تھی۔ اتنا بڑا ظلم اور زیادتی میرے گھر والے کیسے کر سکتے تھے؟ سارم ان کا سگا بھانجا تھا، ان کی بہن کا بیٹا۔ میرا دماغ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہو چکا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا تھا۔ میں ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیوں زندہ ہوں۔ میں نے سارم سے محبت کی تھی۔ میری سانس کی دوڑ بھی اس کے مرنے پر ٹوٹ جانی چاہیے۔ مجھے بخار چڑھنے لگا۔ 2 ماہ میں بستر پر ہی پڑی رہی۔ مجھے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ میں آنکھیں بند کرتی تو لگتا سارم میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ کبھی مجھے کہہ رہا ہے کہ رومی تم کھانا نہیں کھاؤ گی تو مجھے بھوک کیسے لگ سکتی ہے، کچھ کھا لو رومی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی۔ میں دیوانوں کی طرح اٹھ کر گھر سے باہر نکل جاتی۔ قبرستان میں سارم کی قبر پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی کہ وہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے اپنے باپ اور بھائیوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں ایسی ساری رسموں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دوں گی جس نے میری بے قصور پھپھو اور اس کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ میں نے کہا مجھے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے۔ میرے باپ نے کوئی اختلاف نہیں کیا کیونکہ اس وقت انہیں میری زندگی پیاری تھی۔ میں نے تعلیم کی طرف توجہ دینی شروع کر دی۔ ایک بار میں نے اپنے والد اور چچا کو کچھ ایسی باتیں کرتے سنا کہ میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ میں اپنی پھپھو کی موت کا سبب جان چکی تھی۔ مجھے اپنے گھر کے مردوں سے شدید نفرت ہو چکی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ مجھے اب ان کی ایسی فرسودہ رسموں کے خلاف جنگ کرنی ہوگی جس نے کئی بے قصوروں کی جان لے لی۔ اس لیے اپنی پڑھائی ختم ہوتے ہی میں نے LLB کمپلیٹ کیا، وکالت کی ڈگری حاصل کی۔ میں نے پہلا منہ توڑ جواب اپنے گھر والوں کو دیا تھا جن کے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم عام نہ تھی۔ میرے گھر کے مردوں کو تو یہ تک علم نہ تھا کہ میں وکیل بن رہی ہوں۔ لیکن جب میں نے وکالت کی ڈگری حاصل کی سب کے ہوش اڑ چکے تھے کیونکہ اب لا قانونیت وہ میرے سامنے نہیں چلا سکتے تھے، کیونکہ قانون کے ہر داؤ پیچ سے میں واقف ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے میں نے اپنے گاؤں میں ایک گرلز کالج کا قانون پاس کروایا، گورنمنٹ کالج کا افتتاح کیا۔ میرے بزرگ میرے اس قدم پر ہکا بکا رہ گئے تھے، لیکن جب میں نے عورتوں کے حق اور انصاف کے لیے آواز اٹھانے کے بارے میں شروعات کی تو میرے ہی گھر کے مرد میرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے تمہیں ہم نے اس لیے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی تھی کہ تم ہمارے برسوں کے بنائے نظام کے خلاف کھڑی ہو جاؤ۔ اب تمہاری عمر ایسی ہے کہ شادی ہو جانی چاہیے۔ میں جانتی تھی میری شادی کی اتنی جلدی میرے باپ بھائیوں کو کیوں ہے، کیونکہ میرا وہ جاہل گوار کزن پورے گاؤں کا بدماش مانا جاتا تھا۔ رات کو ہی تمام مردوں کے مابین ہونے والی باتیں میں سن چکی تھی۔ میرا منگیتر جعفر سب سے کہہ رہا تھا کہ ایک بار رومانہ کی شادی مجھ سے ہو لینے دیں، پھر دیکھیں کیسے اس کے ناک میں نکیل ڈالتا ہوں، ساری وکالت بھول جائے گی۔ لیکن مجھے اب ان لوگوں سے خوف نہیں آتا تھا۔ وجہ یہ تھی میرے اندر زندگی کی کوئی خواہش باقی نہ تھی۔ انسان تب تک ہی خوف کھاتا ہے جب تک جینا چاہتا ہے، اور میری زندگی کئی سال پہلے انہی لوگوں نے منو مٹی تلے دبا دی تھی۔ وہ لوگ میرے ساتھ کیا کر سکتے تھے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے جان سے مار سکتے تھے تو مار دیتے۔ جینا کون چاہتا تھا؟ میں کمرے میں لیٹی تھی کہ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک کالی چادر میں کوئی مرد اندر داخل ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ برسوں پرانا کھیل جو میری پھپھو کے ساتھ کھیلا گیا تھا وہی میرے ساتھ بھی کھیلا جا رہا تھا، کیونکہ ایک بار میں نے اپنے والد اور باقی بزرگوں کی باتیں چھپ کر سنی تھیں جو کہہ رہے تھے کہ پھپھو نے اپنی وراثت میں سے اپنا حصہ مانگا تھا، اس لیے ان کو اور ان کے بیٹے کو جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے، اس لیے انہوں نے پھپھو پر بدکاری کا الزام لگا کر انہیں زندہ درگو کروا دیا گیا، اور میرے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلنا چاہتے تھے۔ لیکن میں پھپھو کی طرح کمزور عورت نہ تھی جو ظلم سہتی۔ میرے ہاتھ میں اس وقت ایک تیز دھار کا چاقو تھا۔ جیسے ہی وہ کالی چادر والا شخص میرے پاس آیا میں نے چاقو سے اس پر وار کر دیے۔ اس بار چلانے کی آواز ایک عورت کی بجائے ایک مرد کی تھی۔ سب لوگ اوپر آ گئے۔ جب کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے جعفر زخمی حالت میں پڑا تھا اور میرے ہاتھ میں چاقو موجود تھا۔ میں نے پنچایت کی بجائے پولیس کے سامنے گواہی دی تھی کہ میرا کزن میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سیلف پروٹیکشن کی خاطر اپنے بچاؤ کے لیے اس پر وار کیے، جس سے وہ مرا نہیں تھا لیکن زخمی ہو چکا تھا۔ آج جعفر جیل میں تھا۔ میں نے گاؤں کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب کسی عورت کا فیصلہ پنچایت میں نہیں کیا جاتا تھا۔ عورتوں کی تعلیم عام ہو چکی تھی۔ گاؤں والے مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ میں نے زندگی میں سب کچھ کیا جو میں کرنا چاہتی تھی۔
بس شادی نہیں کی، کیونکہ سارم آج بھی میری روح میں بستا ہے۔